مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ بالکل وہی حالات، اس دیش کو آزاد کرانے میں خون ہم نے بہایا، قربانیاں ہم نے دی، بٹوارے کے موقع پر ہمیں اختیار تھا اس ملک کو چھوڑنے کا اور دوسرے ملک میں جانے کا، لیکن ہم اپنی مرضی سے اس دیش کے اندر رکے۔ جو لوگ انگریزوں کے تلوے چاٹ رہے تھے اور ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، آج وہ تو سرکار میں موجود ہیں، آج وہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں، لیکن جنہوں نے تختوں پر لٹک کر پھانسی کے پھندوں کو چوم کر اپنی جانیں دی ہیں، 1 لاکھ 1.5 2 لاکھ علماء نے پھانسی کے تختوں کو چوم لیا اور پھانسی کے پھندوں کو چومتے اپنی جانیں دے دی، لیکن انگریزوں کی غلامی کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ آج اس دیش کو آزاد کرانے میں سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دیے میرے بھائیوں۔ 95,000 لوگوں میں 65,000 لوگ صرف مسلمان جن کے نام آج بھی انڈیا گیٹ کے دروازے پر لگے ہوئے ہیں، آج بھی دلی کی انڈیا گیٹ پر دیکھا جا سکتا ہے 95,000 میں سے صرف 65,000 صرف مسلمانوں کے نام غور کیجئے جنہوں نے اس دیش کی آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور آج ہمیں سے کہا جا رہا ہے آج اس دیش کے رہنے والے ہو یا نہیں، تمہیں پروف دینا پڑے گا، تمہیں ثبوت دکھانا پڑے گا، تمہیں اپنے بابا آباء و اجداد اپنے باپ داداؤں کا جنم دکھلانا پڑے گا۔ کسی کی بیوی پاکستان کی تو نہیں تھی، بنگلہ دیش کی تو نہیں تھی، انڈونیشیا کی تو نہیں تھی، آج ہمیں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ثبوت دکھانا پڑے گا۔ کنڈیشن 3 دن سے زیادہ آپ اور آپ کے ساتھ آپ کو نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو، مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ دیکھیے شانتی کے لیے آپ کتنا دب رہے ہیں۔ انہوں نے کہا محمد میری تیسری شرط یہ ہے، آپ اور آپ کے صحابہ تلواریں لے کر تو آئیں گے، لیکن تلواریں میان میں رکھی ہوئی ہوں گی، کھلی ہوئی تلوار لے کر نہیں گھوم سکتے ہو، اور مکے میں ہمارے آدمی کھلی ہوئی تلوار لے کر گھومیں گے۔ آپ نے کہا مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے، اور شرط ہے ابھی بات ختم ہوئی، کہا چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر مکے سے میرا کوئی آدمی آپ کے پاس بھاگ کر مدینہ چلا جائے اور آپ کے پاس پہنچ جائے، اسلام لے آئے اور آپ کے ساتھ رہنا چاہے تو آپ اس کو اپنے پاس نہیں روک سکتے ہو۔ اگر آج کے بعد مکے سے کوئی بھی آدمی مدینہ جائے گا تو آپ کو میرا آدمی واپس کرنا ہوگا، میرا آدمی ریٹرن کرنا ہوگا، میرا آدمی لوٹانا ہوگا۔ لیکن مدینے سے اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس مکے میں آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہم واپس نہیں کریں گے، ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے۔ محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ دیکھ رہے ہیں کوئی شرطوں کا تال میل ہے؟ اس سال نہیں کرنے دیا جائے گا، ٹھیک، اگلی سال آ سکتے ہو، ٹھیک ہے، 3 دن سے زیادہ نہیں رہنے دیا جائے گا، تلوار لاؤ گے لیکن میان میں رہے گی، کھلی ہوئی تلوار لے کر نہیں گھوم سکتے ہو، لیکن میرے آدمی کھلی ہوئی تلوار لے کر گھومیں گے، ٹھیک، میرا آدمی اگر مکہ چھوڑا تو روک رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مجھے تمہاری یہ شرط۔ اب وہ سوچ رہا ہے کیا معاملہ ہے، اس کو یہ بھی منظور، چلو میرا آدمی آئے گا تو واپس کرو گے، تمہارا آدمی آئے گا تو میں واپس نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط۔ اب سگنیچر لکھ دیا محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ سہیل سے کہا لو سگنیچر کر دے۔ کافروں کا سردار سہیل کے پاس جیسے ہی ڈاکومنٹ ہاتھ میں آیا،
اس نے دیکھا تو آخری چال چلی کمپرومائز کو بگاڑنے کی، آخری کوشش کی اس نے کہ ابھی بھی کھیل کھیل جائے۔ تو اس نے کہا واہ، اس پہ تو لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ ارے ہم رسول اللہ مانتے ہی کہا کہ رسول اللہ کاٹو۔ ارے اسی بات کا تو جھگڑا ہی ہے، آپ کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، میں کہتا ہوں نہیں ہوں۔ اگر ہم رسول مان ہی لیں تو جھگڑا کس بات کا؟ ارے جھگڑے کی بنیاد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں اور ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، لہذا یہ رسول اللہ کاٹو اور لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاغذ کو لیا اور حضرت علی سے کہا اے علی، رسول اللہ کاٹو۔ اللہ کے نبی کس سے کہہ رہے ہیں؟ علی سے، اے علی رسول اللہ کاٹ دو اور رسول اللہ کی جگہ ابن عبداللہ لکھ دو۔ محمد تو لکھا ہی ہوا ہے، رسول اللہ یہ ہمیں مانتے نہیں ہیں، ابن عبداللہ عبداللہ کا بیٹا، سن آف عبداللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لہذا لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرط منظور ہے۔ ادھر حضرت علی نے منع کر دیا، نبی کے سامنے دیکھیے کتنے چیلنج۔ ادھر وہ کہہ رہا رسول اللہ کاٹو، نہیں تو ہم شرط نہیں مانیں گے، سمجھوتا نہیں ہوگا، کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ادھر آپ حضرت علی سے کہہ رہے ہیں علی رسول اللہ کاٹ دو، ادھر حضرت علی کہہ رہے ہیں میں نہیں کاٹ سکتا۔ سوچو کتنے چیلنج۔ حضرت علی نے کہا میں نہیں کاٹوں گا، اللہ کے نبی نے کہا کیوں نہیں کاٹ رہے ہو؟ فرمایا واہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں، ہم آپ کے اللہ کا رسول ہونے پر ایمان لائے ہیں، جب ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو رسول اللہ کیسے کاٹ دیں؟ کاٹنے کا مطلب یہ کہ ہم مان نہیں رہے ہیں، کاٹنے کا مطلب یہ کہ ہم مان نہیں رہے، جب ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہیں تو کاٹے کیسے؟ اے اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کاٹ سکوں، اللہ نے آپ کو رسول اللہ بنایا ہے، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، اللہ نے آپ کو رسول اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آج وہ رسول کہہ رہے ہیں اے علی مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرت علی نے اشارہ کیا یہ لکھا ہے، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے قلم لیتے ہیں اور رسول اللہ کاٹ رہے ہیں۔ جس نبی کو عرش والے نے رسول اللہ بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے جس کو رسول بنا کر بھیجا ہے، محمد رسول اللہ نے بھی لوگوں سے کہا ہے جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھو تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ بھی پڑھنا ہے، تمہیں مجھے اللہ کا رسول بھی ماننا ہے۔ لیکن آج یہ لوگ رسول اللہ کٹوا رہے ہیں، اگر نہ کاٹوں، اگر اس کو میں نہ مٹاؤں تو یہ لڑائی کے لیے تیار ہے، جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہے، فتنہ پھیلانے کے لیے تیار ہے۔ اس فساد کو کیسے روکا جائے، اس فتنے کو کیسے روکا جائے، اس لڑائی کو کیسے ختم کیا جائے؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کاٹ دیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے قلم زد کر دیا، آپ نے رسول اللہ کا شبد، رسول اللہ کا ورڈ اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا۔ اللہ کی قسم جب رسول اللہ کا لفظ خود اللہ کے رسول کاٹ رہے ہوں گے، حضرت علی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، حضرت ابو بکر صدیق کیسے رو رہے ہوں گے، اور حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تو تلوار کے رستے پر مچل رہا ہوگا کہ ابھی اس سہیل کی میں گردن اڑا دوں جو ہمارے نبی سے رسول اللہ کٹوا رہا ہے۔ غور کرو میرے ساتھیوں، لیکن یہ تمام کی تمام صحابہ ماننے پر مجبور ہے، اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ کو مانا ہے۔ جب اللہ کے نبی جو بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے اچھے کے لیے ہی کر رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑ رہا ہے۔ اسی کا نام اطاعت ہے، اسی کا نام فرما برداری ہے کہ ہمارا دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی اپنا نام لفظ رسول اللہ کاٹے، ہم نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ماننا پڑ رہا ہے کیونکہ محمد رسول اللہ چاہتے ہیں کہ میں کاٹ۔ عمر فاروق نے جب دیکھا کہ رسول اللہ کا نام لفظ شبد آپ اپنے ہاتھ سے کاٹ رہے ہیں تو کہنے لگے
لگے اے اللہ کے رسول رک جائیے، اے اللہ کے نبی رک جائیے۔